24 نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور ابھی ایک لیکس کی یعنی ڈان لیکس کی ایک خبر جس نے سول ملٹری ریلیشنز میں ایک بڑی خلیج ڈال دی تھی، اس کی بازگشت ختم نہیں ہوئی ہے، اس کی گرد نہیں بیٹھی کہ ایک اور لیکس ہوئی۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ لیکس اتنی اس نے ہنگامہ کھڑا کیا کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی جو سی پیک سے وابستہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس خبر کو پڑھ کر خوف زدہ ہو گیا، حیرت زدہ رہ گیا، ڈر گیا۔ یہ خبر کیا تھی، کس طرح لیک ہوئی؟ لیکن اس سے ہٹ کر بھی اگر آپ دیکھیں تو سی پیک کو پاکستان کا گیم چینجر کہا جا رہا ہے کہ یہ غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو پاک چائنا کے حوالے سے بلکہ دنیا میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اتنا بڑا یعنی کوئی اب $60 ارب کی جو ہے اوور آل جو ہے انویسٹمنٹ یہاں ہو رہی ہے، 2000 ہو گئے ہیں۔ اور پھر اس کی ٹائمنگ بھی بڑی اہم تھی، یعنی جب وزیر اعظم نواز شریف چین میں تھے اور چاروں وزراء تھے، ہائی پروفائل وقت تھے، اس وقت یہ خبر جو ہے لیکس ہوتی ہے۔ ہماری سینئر جرنلسٹ، ہماری نمائندہ خود نسیم اس وقت بیجنگ میں ہیں اور اس کو کور کرتی رہی ہیں۔ پھر شوکت خٹک جو ہمارے صحافی دوست ہوتے تھے، ترجمان ہیں اس وقت سی پیکس کے، اور میں نے اپنی مدد کے لیے شریک میزبان کر لیا ہے اون ساہی کو کہ اسلام آباد کے سرد و گرم پر بڑی ان کی نظر رہتی ہے۔ تو میں پہلے نسیم زہرا کے پاس چلتا ہوں۔ نسیم، تو پہلے تو یہ بتائیے، ہم لوگ تو بڑے گرم موسم میں ہیں، چین کا موسم کیسا ہے، بیجنگ میں کس طرح وقت گزر رہا ہے نسیم؟ جی السلام علیکم بریلوی صاحب اور ناظرین کو میرا سلام۔ میں تو ایک روز کے لیے مجھے یہاں ایک تھنک ٹینک نے دعوت دی تھی، یہ جو ون بیلٹ ون روڈ کا سیمینار ہے اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، تو جو بڑا اہم تھا۔ اور آپ جیسے جانتے ہیں چین نے اپنا ایک کاؤنٹر پوائنٹ جو ہے گلوبلائزیشن انڈسٹریلائزیشن کا وہ دیا تھا 2013 میں، اور اس کے بعد ابھی کانفرنس کی جس میں کہ کوئی 25-30 ہیڈز آف سٹیٹس آئے اور انٹرنیشنل فائنانس انسٹیٹیوشنز کے لوگ تھے، تو اس حوالے سے بڑی اہم تھی۔ پاکستان ظاہر ہے پاکستان کا سی پیک کا ایک بڑا کارنر سٹون ہے اس پروجیکٹ میں، تو وہ اس حوالے سے ہمارے لیے اور بھی زیادہ دلچسپ تھی۔ اور سچ پوچھیں تو اس کے بعد تو یہاں میں تو اپنی چھٹی منا رہی ہوں، لیکن بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس پہ آپ آج پروگرام کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے جو ڈان نے ایک پلان، کمپریہنسو پلان جو سامنے لے کے آئے لوگوں کے، اور پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ احسن اقبال صاحب کا جو رد عمل ہے اس پر تفصیل میں تو آپ یقیناً بات کریں گے۔ بس میں تو اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے پاکستان نے جب یو ایس ایڈ وغیرہ کے ساتھ پروجیکٹس کرنے شروع کیے تو اس وقت میرا ذاتی طور پہ ایک ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹ کے حوالے سے بھی میں نے بہت سال کام کیا ہے فل ٹائم جرنلزم میں آنے سے پہلے، تو یو ایس ایڈ نے تمام جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس پاکستان کرتا رہا ہے، اور آپ کو جو لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اس فیلڈ میں کام کیے وہ بھی بتائیں گے کہ ہمیشہ مجاہد بریلوی صاحب ایک ہمیشہ سوال اٹھا کہ پاکستان جب پارٹنرشپ میں جاتا ہے یا پروجیکٹس ہوتے ہیں تو پاکستان خود اپنا کیوں بلو پرنٹ کس حد تک بناتا ہے، کس حد تک بنانا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو ڈان کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے، جو سب سے اہم ایسپیکٹ ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ڈان نے کوئی ایسا ڈاکیومنٹ لے آئے ہیں جو کہ بہت ہی کوئی انڈر ورلڈ کا ڈاکیومنٹ ہے یا اٹس اے ویری ڈارک ڈاکیومنٹ۔ میرا خیال ہے کہ وہ ڈاکیومنٹ کی جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ہر پاکستانی کے ذہن میں سوال یہ ہے کہ پاکستان کی اس میں کیا انپٹ تھا، پاکستان نے پھر یہ خوفزدہ کیوں ہو گئے نسیم؟ آپ کے دوست جو اتنے بڑے سنجیدگی ہیں اور بہت ہی یعنی جو ہماری جو حکومت میں بہت چند لوگ ایسے ہیں جنہیں بڑا شائستگی سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے اس رد عمل میں خان میں جو خبر سے زیادہ رد عمل زیادہ جو ٹویٹ کیا ہے وہ غالباً خبر بنا ہے، ورنہ شاید یا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی یہ اس جو پہلی خبر تھی جس نے جیسے میں نے کہا تھا کہ بریک کر دیا تھا ریلیشن کو اور بوٹوں کی چاپیں لوگ سننے لگے تھے، بلکہ کچھ ہمارے لوگ تو اس میں بھی یہ جو آپ سمجھتی ہیں کہ اور پھر کہا جاتا ہے پلانٹڈ ہے، اور پھر کچھ اور ہمارے دوست ساتھی صحافی تو باقاعدہ بتانے لگے کہ اس اخبار کے مالک کی امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے 2 دن بعد یہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو آپ یہ جی میرا خیال ہے دیکھیے بات یہ ہے
مجاہد بریلوی صاحب کہ اب تو میں معذرت کے ساتھ جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے پلیٹ فارمز اتنی باتیں، جتنا سوشل میڈیا اتنی کنسپیرسیز، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیے اگر اس طرح کا ڈاکیومنٹ اگر سامنے آیا ہے تو بھائی آپ اس پر رد عمل کیوں آپ کا آ رہا ہے، اس پر آپ ایک رسپانس دیں، یعنی کہ آپ ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی ڈان کا تو کام ہے اور ہر اخبار کا کام ہے، آپ کا کام ہے، میرا کام ہے کہ جو خبر ہو وہ سامنے لائیں، اور پھر حکومت کے پاس پلیٹ فارم ہے، حکومت جواب دے، وہ کہے جی اچھا یہ آپ نے ڈاکیومنٹ، میں بات کر رہی ہوں کہ یہ احسن اقبال صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، یہ ڈاکیومنٹ آیا، ہم آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ڈاکیومنٹ چائنا کا ہے، ہماری پلاننگ میں یہ کچھ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے رد عمل کی بات کی اور اس کے بعد کہہ دینا ڈان لیکس 2 ہے، وہ جو چیز ہے وہ اس چیز کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ کہ کوئی چائنا کوئی بہت بڑا آپ کے خلاف ایسے کوئی کر رہا ہے، آپ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، جس میں کہ آپ بالکل ہی پھنس گئے اور پھنس گئے۔ یہ حقیقت سے باتیں الگ ہیں، لیکن بار بار یہ سوال اٹھا ہے سی پیک کے حوالے سے کہ اس میں نہ کہ شفافیت لے کے آئیں، لیکن آپ اپنے جو کریٹیکل لوگ ہیں، کی لوگ ہیں، خالی 4 چیف منسٹرز نہیں ہیں آپ کے ملک میں، پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں بھئی، اس میں آپ کو بتاؤں یہ تو سی پیک میں یہ تو اس کو تو کلچر پاکستان کے چینج کرنا چاہیے تھا، بیوروکریٹک کلچر، پلاننگ کلچر۔ تو میرا خیال ہے یہ بڑا اچھا ہے کہ یہ سامنے آئی یہ بات، لیکن اس سے اچھا یہ ہوگا کہ حکومت کو یہ سمجھ آ جائے کہ، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حکومت کی ہم بات کر رہے ہیں تو مجاہد بریلوی صاحب یہ تو ہمارے چینلز کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ میڈیا کا اس میں کتنا بڑا رول ہے، ہمیں ایک پلیٹ فارم بننا چاہیے چیزوں پر ڈیبیٹ، اور یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک اہم پروجیکٹ ہے پاکستان کا، اٹ از اے کریٹیکل نیشنل پروجیکٹ، لیکن اس میں، اور یہ کسی ایک پارٹی سے اس کا نہیں تعلق کہ اس وقت سب اٹھیں اور کہیں کہ ایک پارٹی کو مارو یا اس کو مارو یا ایک اخبار کو مارو، یہ آپ کا بھی پروجیکٹ ہے، میرا بھی پروجیکٹ ہے، یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے، لیکن اس پر بہت کام اور محنت ہونے کی ضرورت ہے۔ خالی یہ کافی نہیں ہے کہ ہر دفعہ کوئی پروونس آپ سے ناراض ہو تو آپ اے پی سی بلا لیں اور اے پی سی بلا کے سب ہاتھ ملائیں۔ اچھا نسیم، میں نے یہ کیا تھا، جی نسیم میں نے یہ کیا تھا، میں تو چاہ رہا تھا کہ شہر میں آ گئے، پہلے تو تھے احسن اقبال صاحب، ان سے بھی رابطہ ہوتا اور شاید ان کو جب ٹویٹ جس طرح کا انہوں نے خوفناک کیا، لیکن شوکت خٹک جو ترجمان سی پیک کے ہیں، بڑے ہمارے ساتھ جرنلسٹ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ وہ ہمیں بتائے۔ شوکت خٹک جو نسیم زہرا نے بہت تفصیل سے جو کچھ کہا اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں رہتی، واقعی ایسا ہے کہ میرے خیال میں نسیم کو اور لوگوں کو لیا ہوگا، لیکن اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک شاید جرنلسٹ کا جو کمیونٹی ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں، جیسے ماضی میں ہوتا تھا، اعتماد میں لیا جاتا تھا یا انہیں بریف کیا جاتا تھا، اور اس خبر کے بارے میں بہرحال وہ کہتے ہیں احسن اقبال صاحب مجھے نہیں کیا گیا، کچھ آپ نے جو وضاحت بھیجی ہے وہ تو بڑی پوری مکمل وضاحت نہیں ہے۔ سوری ٹو سے، مجھے علم ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی منسٹر کے حوالے سے آپ پر آ جائے، آپ تو ترجمان ہیں، جرنلسٹ ہیں، لیکن جو سوال نسیم زہرا صاحبہ نے اٹھائے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ایک خبر نے یعنی خوفزدہ کر دیا، دہلا دیا آپ کے اتنے بڑے گیم چینجر منصوبے کو؟ شوکت خٹک جی۔ مجاہد صاحب، اگر دیکھا جائے میرے خیال میں یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ سی پیک پاکستان کا ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جو نہ صرف پاکستان کا بلکہ اس خطے کی قسمت تبدیل کر رہا ہے۔ تو جب پاکستان کی قسمت تبدیل ہو رہی ہے تو یقیناً خطے کے کچھ ایسے ممالک ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کی جو قسمت ہے وہ تبدیل ہو، پاکستان ترقی کرے، پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شمار ہو کہ اس وقت جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رینکنگز پاکستان کی بہتر ہو رہی ہے، پاکستان کو ان ٹاپ 20-25 کنٹریز میں شمار کیا جا رہا ہے کہ جن کو ایمرجنگ اکانومیز کے طور پہ تصور کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی حالت میں یقیناً کچھ سازشیں، کچھ دشمنیاں لوگ نکالنے کے چکروں میں رہتے ہیں، اور ہم یہ تو بڑا معتبر اخبار ہے، آپ کو بھی علم ہے، بڑا اس کا وہ خبر کو کافی ان کے ادارہ بریلوی صاحب مجھے اجازت دیں گے؟ جی 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 نسیم خٹک صاحب، مجاہد صاحب، اخبار کی کریڈیبلٹی پہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا،
لیکن خصوصاً اگر اس جس کو سی پیک پلان ریویلڈ کے نام سے جو سٹوری چھپی ہے، اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اصل میں یہ پلان ہے کیا، کس طرح سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں بتا دوں تو میرے خیال میں آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ جی خٹک صاحب، مجھے اجازت دیجیے گا، ابھی آپ نے کچھ اہم باتیں فرمائی، میں اس حوالے سے سوال کر لوں، پھر آپ تفصیل میں بتائیے گا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے اس وقت بات کیا ہو رہی ہے، اس وقت مجاہد بریلوی صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ ایک آرٹیکل آیا جس کے بعد مجھے آپ یہ بتائیے بحیثیت ایک ترجمان کیا، اور ایک بڑے اہم پروجیکٹ کے ترجمان ہیں آپ، کہ اس کے اگر اخبار میں کوئی بات آئی، اچھا ریویلڈ انہوں نے لفظ لکھ دیا، ریویل چھوڑ دیجیے گا لفظ کو، لیکن ایک انہوں نے خبر دی تو اس کا ایک جواب آئے، یعنی کہ جی نہیں آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، وہ نہیں ٹھیک ہے، اس کا یہ بھی پہلو ہے، وہ بھی پہلو ہے، کیا یہ زیادہ متبرانہ چیز نہیں؟ یہ کوئی رسپانسبل بہتر طریقہ نہیں ہوگا؟ یہ زیادہ پاکستان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ جب سوال اٹھے تو جواب آئے، یا وہ ضرورت ہے کہ کوئی سوال اٹھے تو آپ فرما دیں کہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے جو آپ فرما رہے ہیں نا، کہ بہت سے ممالک چاہیں گے کہ یہ سکسیڈ نہ کرے، بہت سے کیا ممالک، انڈیا نے تو بڑی کلیئرلی اپنی پوزیشن لی ہوئی ہے، لیکن اس وقت تو ہم ایک اخبار کی خبر اور ایک پلان کا بات کریں، وہ جو پلان آیا ہے سامنے، مجھے یہ بتائیں کہ اس پلان کے جواب میں مجاہد صاحب میرے خیال میں نسیم زہرا صاحبہ کا رابطہ کرتا ہوا میں ان کا سوال سمجھ گیا ہوں۔ دیکھیں اس میں اگر اس رپورٹ کو دیکھا جائے جو پبلش ہوئی ہے اس اخبار میں، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ فیکچولی وہ انکریکٹ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسے رپورٹ کو بیس کر کے خبر بنائی گئی ہے کہ جو ریڈنڈنٹ ڈاکومنٹ ہے، یعنی اس کی اس وقت کوئی حیثیت نہیں ہے، اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آبجیکٹیویٹی نہیں ہے، ون سائیڈڈ رپورٹ ہے، بیلنس کرنے کی اس نے کوشش نہیں کی۔ خرم حسین کے ساتھ بارہا میرا خود رابطہ رہا ہے، ان کے پاس نہ صرف میرا موبائل نمبر ہے، میرا ای میل نمبر ہے، میں بارہا ان سے رابطے میں رہا ہوں، ان سے میں نے درخواست بھی پہلے بھی کی ہے کہ جب بھی آپ کی کوئی سٹوری ہو، آپ نارملی جو جرنلسٹک، میں خود جرنلسٹ رہا ہوں، کہ آپ ایٹ لیسٹ ہم سے رابطہ رکھیں، ہمارا انپٹ اس میں لے، ہمارا موقف لے، لیکن کبھی بھی ان کی جانب سے رابطہ اس خبر کے حوالے سے کبھی بھی منسٹری آف پلاننگ کے ساتھ یا سی پیک سیکریٹریٹ کے ساتھ انہوں نے رابطہ نہیں کیا۔ یہ تو میں بنیادی تین وہ نکات ہے، اور تیسری جو چوتھی سب سے بڑی بات ہے، جو سب سے خطرناک بات ہے اس رپورٹ میں، جس کی وجہ سے شاید رسپانس اس کا اتنا سخت آیا، وہ یہ ہے کہ اتنی خطرناک طریقے سے اینگلنگ کی ہے تاکہ لوگوں کو خوف زدہ کیا جا سکے، لوگوں میں جو ہے وہ بد اعتمادی پیدا کریں اس اتنے بڑے پروجیکٹ کے حوالے سے، جو یقیناً ایک سازش سے تعبیر کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں فیکٹ کو ڈسٹارٹ کر کے اینگلنگ ایسی کی گئی، ایسے غلط بیانی سے کام لیا گیا کہ جس کا دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی ایک بات بتائیے، کوئی ایک بات آپ بتا دیں، پلیز، تو میں اور سائی کے پاس آؤں ذرا سا، ایک بتائیے آپ کہ کس بات کو، شوکت ایک بات کوئی اسپیسیفک بات پلیز، پوری بیک گراؤنڈ میرے پاس ہے، ایک اسپیسیفک بات بتا دیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اینگلنگ کی گئی ہے، ٹویسٹ کیا گیا ہے، غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے، جیسے بریلوی صاحب، جی بریلوی صاحب ایک ویری کوئک کامنٹ، پھر آپ آن کے پاس جائیے گا۔ دیکھیں یہ جو انہوں نے باتیں کی نا تین، کہ یہ ریڈنڈنٹ ڈاکیومنٹ ہے، کہ یہ پرانا ہو چکا ہے ڈاکیومنٹ، پھر انہوں نے کہا کہ اس کے کچھ اور پہلو تھے، تو سوال تو آپ اور میں یہی کریں گے نا ان سے بھی اور منسٹر صاحب سے بھی، کہ جو یہ آپ کو بھی بتا رہے ہیں وہ بڑا سمپلی لکھ دیتے کہ جو یہ ڈاکیومنٹ، اس کے بعد ایک نیا ڈاکیومنٹ آیا ہے، اس میں فیکٹس مکمل نہیں ہے، فیکٹس یہ ہیں، لیکن اس طرح ہم اپنے آپ کو کوئی کاغذی اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ ایک رپورٹ آ جائے تو حکومت کو لگتا ہے کہ کوئی سازش ہوگی ہے۔ I think this is the critical question and the problem جو ہم فیس کر رہے ہیں۔ میں خٹک صاحب آپ کو پورا موقع دوں گا کہ آپ پوری ترجمانی کر سکیں، تمام کر دیں، لیکن ذرا آن سائی سے ایک بات پوچھوں، آن سائی یہ کیا والی بات ہے؟ یہ تو بڑی وہ آ رہی کہ یہ صرف ڈان ہے، دیکھیں جی کیسی ایکسکلوسیو خبریں دے رہا ہے، باقی اخبارات اور باقی چینل لوگ کہیں گے جی وہ ان کے پاس اتنے سرگرم رپورٹر نہیں ہیں، اتنے وہ نہیں ہے جی۔ آن سائی ایک کے بعد دوسری لیک، ڈان لیکس۔ جی سر، سب سے پہلے تو ریڈنڈنٹ یہ
ریڈنڈنٹ تو یہ اس صورت میں ہوتا کہ ہمیں پہلے بتایا گیا ہوتا کہ یہ ڈاکیومنٹس اور اب اس سے ہم نے ایک نیا ڈاکیومنٹ بنا لیا ہے. تو سی پیک تو اتنا سیکرٹ ہے ایز اے جرنلسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ جس کو یہ ریڈنڈنٹ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے گولڈ مائن ہے. یہاں تو انہوں نے کسی کے ساتھ شیئر کیا ہوتا اس سے پہلے کہ یہ ڈاکیومنٹ چائنا نے دیا تھا جس کی بیسس پہ ہم کر رہے ہیں. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں سر، یہ خرم حسین صاحب پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے پیمنٹس کے حوالے سے بھی وہ ایک سیریز آف اس پہ کر رہے ہیں اور ہر آرٹیکل کے بعد اسی طرح کا ریاکشن آتا ہے. لیکن یہ جو آیا ہے اس پہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ پڑ گیا ہے شوکت خٹک صاحب کی نوکری کا. پہلی جو ڈان لیک ہوئی تھی آپ کو پتا ہے ہمارے دوست راوت صاحب اور دوسرے دوست گئے تھے. آپ جیلس ہو رہے ہیں، آپ جیلس ہو رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو چھوڑ کے یہ جو چینلوں کی نوکری، یہ ڈان لیک 2 ہے تو شوکت خٹک صاحب کی نوکری گئی. پھر نہیں یار ایسا نہ کریں. اگر ایک سب سے یہ مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑا نسیم زہرا، اتنے دیکھے کہ یہ ناکام ہو گئے نا اس خبر کو. مجاہد صاحب میرے خیال میں اگر مجھے آپ موقع دیں تو میں آپ کو بتا سکوں گا، پھر یہ شاید بہت سے سوالات کا جوابات جو ہے وہ آپ کو مل جائیں. اچھا میں بریک کے بعد آپ کو پورا یہ موقع دیتا ہوں، آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں. خاص طور پر یہ والی بات غلط ہے کہ ہم نے دوست کو بڑے محبت سے بلایا ہے. پہلی بار ہمارا صحافی اتنی عام جگہ پہنچا ہے اور آپ نے اسے ڈرا دیا. ایک طرف احسان اقبال صاحب نے کہہ دیا کہ میں خوفزدہ ہو گئی ہوں، آپ نے خوفزدہ کر دیا کہ ان کی نوکری گئی. ارے بھائی پھر نوکری تلاش کر کے دینی پڑے گی آپ کو ان کو. دوسری جو آتی بڑی آپ نے خبر ایک اور لیک کر دی ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. مجاہد ولی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سی پیک کے ترجمان ہمارے شوکت خٹک صاحب موجود ہیں. نسیم زہرا بھی ہمیں جوائن کریں گی بیجنگ سے، اور اونسائی ہمارے بیورو چیف موجود ہیں. اونسائی بڑا کچھ مجھے لگتا ہے وہ جیلسی میں کہہ گئے کہ جی یہ اتنی، مجھے بھی ویسے ہوتی ہے کہ اپنے صحافی دوست جو ہے وہ ترقی کرتا ہوا اتنے بڑے منصوبے کا ماشاءاللہ ترجمان ہوا ہے. اور میں اونسائی سوری میں پورا ترجمان کو پورا سنوں گا پھر آپ کی طرف آؤں گا. جی شوکت خٹک صاحب. اچھا مجاہد صاحب، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر موقع ملے تو میں ایکسپلین کر سکوں کہ یہ پلان گزشتہ 3 سالوں کے دوران کن مراحل سے گزر کے فائنلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کوئی 21 مراحل ہے کہ جس سے یہ پلان ڈیولپ کیا گیا ہے. اس میں سب سے بنیادی جو فیصلہ ہوا تھا جولائی 2013 میں ہوا تھا. دونوں گورنمنٹس کی جانب سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ سی پیک کے جو ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو شارٹ ٹرم پروجیکٹس اور مڈ ٹرم پروجیکٹس ہے، اس کے ساتھ ساتھ سی پیک کا ایک لانگ ٹرم پلان بنایا جائے جو 15 سال پر محیط ہو، یعنی 2015 سے لے کے 2030 تک. اس مقصد کے لیے چائنا ڈیولپمنٹ بینک کو اسائنمنٹ دی گئی، NDRC کو اسائنمنٹ ملی کہ وہ ایک سٹڈی کرے کہ کون سے ایریاز ہے کہ جس میں آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ پاکستان اور چائنا کا کوآپریشن رہے گا آئندہ 15 سالوں کے دوران. تو CDB کی جانب سے، یعنی چائنا ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے انیشیل سٹڈی کی گئی، جس کو جو اخبار ہے وہ بنیادی رپورٹ قرار دے رہا ہے یا بنیادی پلان کا. یہ ایک سٹڈی پہلے کنڈکٹ کی گئی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور فیوچر کنسلٹیشن کی جائے اور دونوں ممالک ایک ایگریمنٹ تک پہنچے. یہ سٹڈی جب پاکستان کے ساتھ شیئر ہوئی تو پاکستان کی جانب سے بھی ایک ٹرانسپورٹ مونوگرافک سٹڈی کنڈکٹ کی گئی 2015 میں، جس میں پاکستان کے مستقبل کے ٹرانسپورٹ کے انفراسٹرکچر کے ضروریات کا سائنٹیفک جائزہ لیا گیا. تو وہ پلان، وہ جو سٹڈی آئی تو وہ بھی اس ڈاکومنٹ میں انکارپوریٹ کی گئی. اس کے بعد یہ مختلف مراحل سے گزرتے اس کا دونوں گورنمنٹس نے، جس طرح میں نے پہلے کہا، مختلف سٹیپس سے گزرتے یہ فیصلہ ہوا. آخر میں ایک پاکستان کی جانب سے فائنل ایک ڈرافٹ جو تھا وہ 31 یا 33 پیجز کا بنا، اور یہی ڈرافٹ صوبوں کے ساتھ شیئر کیا گیا، تمام پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ اور لائن منسٹریز کے ساتھ. میرے پاس اس وقت لسٹ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں تاکہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی سیکرٹ رکھا گیا، کوئی سیکریسی نہیں رکھی گئی. تمام صوبوں کے ساتھ جو پلان ایگریڈ ہوا تقریباً فیبروری میں شیئر ہوا یا مارچ میں شیئر ہوا. میں آپ کو نام بتاتا ہوں، آپ نام سنتے جائیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان، گورنمنٹ آف پنجاب،
چیف منسٹر خیبر پختونخوا، چیف منسٹر سندھ، چیف منسٹر بلوچستان، چیف منسٹر گلگت بلتستان، پرائم منسٹر آفس آزاد کشمیر۔ اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں نا، اب آپ دیکھو شوکت، اب آپ کی بات سنیں شوکت، چلیں یہ لسٹ ابھی آن سائی کو بھی دے دینا۔ آن سائی یہ کہتے ہیں کوئی سیکرٹ نہیں رکھی گئی ہے، تو آپ یہ جو دعویٰ کیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی اور تمام ڈیٹ، اور آپ جو رپورٹ کہہ رہے ہیں کہ میں بات مکمل کروں، مجاہد صاحب میں بات مکمل کروں، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، تھوڑا سا ٹائمنگ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ سن لیں میری بات، ہاں چلے کہ ایک بات اور مختصر اچھا، ان میں مختلف اداروں کی جانب سے، مختلف صوبائی حکومتوں کی جانب سے باقاعدہ انپوٹ آئی، وہی انپوٹ انکارپوریٹ کی گئی، اور جو مختصر ورژن ہے جس کو ہم فائنل ورژن کہتے ہیں یا ایگریڈ ورژن کہتے ہیں، وہی پرائم منسٹر آفس کے ساتھ شیئر ہوا اور چائنا کے ساتھ ٹیک اپ کیا گیا ہے۔ ابھی اس پر دستخط نہیں ہوئے، ابھی مزید اس پہ کنسلٹیشن ہونی ہے۔ پاکستان کے تمام اداروں، پاکستان کے تمام حکومتوں یعنی صوبائی حکومتوں نے اپنا انپوٹ اس میں دیا ہوا ہے، اور وہ سارا کے سارا انپوٹ اس میں انکارپوریٹ کیا گیا ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے، کوئی پروجیکٹ ڈاکیومنٹ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر ایریاز ہائی لائٹ کی گئی ہے جس میں مستقبل میں پاکستان اور چائنا کا کوآپریشن ہونا ہے۔ مجھے رحیم اللہ یوسفزئی سینئر جرنلسٹ نے بھی جوائن کیا ہے، لیکن آن آپ نے کہا آپ اس حوالے سے پوچھے تو پھر میں رحیم اللہ کے پاس آؤں جو انہوں نے وضاحت کی اپنے آن ساہی۔ جی بالکل سر، ایک تو اس میں یہ بتا دیں کہ کیا جن پروونسز کو یا ڈپارٹمنٹس کو دیا گیا، کیا ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ کہاں سے ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے؟ تو بیسیکلی یہی خٹک صاحب وہی بات کر رہے ہیں کہ بیسیکلی چائنا نے ایک پلان دیا اور اس سے آپ نے ایک پلان اپنا بنا کے دیا، یا آپ کا اپنا انڈیجنس پلان ہے؟ سب سے پہلی تو بات یہ بتا دیں کہ اس سے آپ نے ایکسٹریکٹ کیا یا اپنا انڈیجنس پلان میں، اور دوسرا پھر اتنا اور ریاکشن کیوں کیا گیا؟ آپ ریڈنڈنٹ کہہ رہے ہیں، تو کب آپ نے ان اداروں کے ساتھ یا ان پروونسز کے ساتھ کیا وہ بڑا جو چائنا کا تھا وہ ڈاکومنٹ شیئر کیا اور ان کو بتایا کہ یہ دیکھیں یہ ان کا تھا اور یہ اب ہمارا ہے؟ تو یہ دو چھوٹے سے جو ہے وہ سوال ہیں، اگر ان کا آپ دو چھوٹے سوال کر رہے ہیں تو میں ذرا اپنے بہت ہی سینئر اور سینئر سیزن جنرل رحیم اللہ یوسفزئی سے پوچھوں۔ رحیم اللہ، ایک خبر احسان اقبال کہہ رہے ہیں میں خوفزدہ ہو گیا، ایک لیک نے اور پھر دوسری لیک نے دہلا دیا ہے، تو ایک خبر کس طریقے سے ہمارے اتنے بڑے بڑے منصوبوں کرتی ہے؟ کافی وضاحت سے ہمارے صحافی دوست شوکت خٹک اس کی کہہ رہے تھے کہ کوئی چیز خفیہ نہیں رکھی گئی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ایز اے جرنلسٹ اس خبر کو پڑھنے کے بعد کہ اس میں بھی ٹویسٹ کیا گیا ہے، کچھ پلانٹیڈ کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا، کچھ ایک کہتے ہیں جی پرانا جو کوئی چیز اٹھا رہا ہے؟ جی رحیم اللہ۔ جی بالکل، دیکھیں سی پیک کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس میں شفافیت کچھ کم ہی رہی ہے۔ اگر حکومت عوام کو، پارلیمنٹ کو، سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیتی، صوبوں کو اعتماد میں لیتی، تو شاید اس طرح کے مسئلے پیدا نہ ہوتے۔ وہ شفافیت بہت ضروری ہے ان حالات میں کہ پاکستان میں ہر چیز میں سیاست ہے اور صوبوں اور مرکز کے درمیان تعلقات بھی خراب ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے یہ خبر آئی ہے ڈان میں، تو مجھ سے کئی چینی صحافیوں نے، اسکالرز نے رابطہ کیا ہے، اور جو ان کی پریشانی ہے میں بھی وہ ان کی پریشانی کو دیکھ کر اور جو ان کو تشویش ہے اس کو دیکھ کر میں بھی خود پریشان ہو گیا، اور وہ اتنے اس سے یعنی پریشان ہے وہ چینی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے، کون اس کے پیچھے؟ ان کو یہ شک ہے اس کے پیچھے کوئی ہے اور اس کو ناکام بنانے کی کوشش وہ تو ہے پیچھے، آپ کو بھی پتا ہے پیچھے ہے۔ انڈیا خوش نہیں ہے، ایران خوش نہیں ہے، امریکہ خوش نہیں ہے، یہ تو ایک فیکٹس ہے نا کہ وہ ممالک اور بھی میں نام لے سکتا ہوں، لیکن یہ تو اوپنلی بات ہے کہ یہ لوگ خوش نہیں ہیں، کیونکہ چائنا کا انفلوئنس جو بڑھے گا رحیم اللہ، اس کو پورے گیم چینجر ریجن کے لیے ثابت ہوگا۔ جو شابار بنانا چاہتے ہیں وہ خوفزدہ ہیں کہ گوادر کیوں زیادہ بڑا بنے گا۔ رحیم اللہ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نا چین کو پاکستان کے حوالے سے کافی باتوں کا علم نہیں ہے شاید، اور وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں تو ظاہر ہے میڈیا آزاد نہیں ہے، وہاں پہ اس طرح کی بحث نہیں ہوتی پارلیمنٹ میں، وہاں پہ تو ایک اور طرح کا وہاں پہ ایک نظام ہے، کلچر ہے۔ تو جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں پاکستان میں اور چین سمجھتا ہے کہ یہ اس کے خلاف ہو رہی ہیں، تو ان کی پریشانی پھر بڑھتی ہے، اور وہ ان کو تو خیر انڈیا تو کھلے عام کر رہا ہے نا، وہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ چھپ چھپا کے کر رہا ہے مخالفت، لیکن ان کو زیادہ تشویش جو ہے وہ مغربی دنیا سے ہے،
اور مغربی دنیا کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ امریکہ اس کے اتحادی جو ہیں وہ بھی اس منصوبے کے خلاف ہیں. پورا جو ان کا ون بیلٹ ون روڈ ہے صرف پاکستان نہیں بلکہ پورا جو ان کا منصوبہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی مخالفت ہو رہی ہے, اس کو ناکام بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ فلیگ شپ منصوبہ ہے پورے ون بیلٹ ون روڈ کا. وہ تو بہت بڑا منصوبہ ہے لیکن یہ اس کا فلیگ شپ ہے. اور یہ پاکستان کا ہمسایہ بھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں. چین کی یہ کوشش ہے, جس طرح انہوں نے 50 ملین لوگوں کو چین میں غربت سے نکالا ہے اور ان کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے, اس طرح ان کا یہ بھی ایک ارادہ ہے. لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ شفافیت کم ہے. جی اوکے, سوری رحیم اللہ, آپ جیسے سینئر جرنلسٹ کو روکنا میں تو نہیں روک سکتا, لیکن کیمرے کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ میں ایک بریک لے لوں. اور میرے خیال میں شوکت خٹک صاحب جو میرا سوال تھا اور انہوں نے جو باتیں کہیں اس سے کچھ تو وضاحت ہو گئی نا کہ بہرحال ہم سب سمجھتے ہیں کہ انڈیا سمیت مغرب جو ہے اس سے خوش نہیں ہے. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے اس خبر کو لیک کیا ہے, لگوایا ہے, لیکن اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. جو سوال کر رہے ہیں ہمارے محترم سینئر جرنلسٹ, آپ بھی ماشاءاللہ آپ جانتے ہوں گے رحیم اللہ صاحب کتنے سیزن اور کتنی ریپیٹیولی بات کرتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. مجاہد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سی پیک کے ترجمان ہمارے محترم شوکت خٹک صاحب موجود ہیں اور ہمارے بیورو چیف سینئر جرنلسٹ اون ساہی موجود ہیں. خٹک صاحب جو رحیم اللہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بھی اتفاق اس بات سے کیا کہ بہت سارے ممالک اس کے خلاف ہیں اور ہم نے تو خیر نام بھی لیا بجا طور پر درست, لیکن انہوں نے جو سوال اٹھایا ہے اور غالباً پاکستان میں سوری ٹو سے جو ہماری ڈیفیسٹ ہے حکومت اور عوام کے درمیان وہ ہے شفافیت کا. اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں شوکت خٹک؟ رحیم اللہ صاحب نے 3 بنیادی سوالات اٹھائے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ان کے جوابات دے دوں ان کے آراء کا احترام کرتے ہوئے. سب سے پہلا سوال انہوں نے شفافیت کا اٹھایا. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ صوبوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. تیسرا سوال تھا کہ پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کی جاتی. میں شروع کروں گا پارلیمنٹ سے. میرے خیال میں اس وقت پارلیمنٹ کی 5 مختلف کمیٹیاں جو سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہے, وہ 5 کی قریب کمیٹیز ہے. کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کمیٹیز کو منسٹری آف پلاننگ کی جانب سے, سی پیک سیکریٹریٹ کی جانب سے باقاعدہ بریفنگ نہیں دی جاتی. اور ہر ہفتے کسی نہ کسی اینگل پہ کسی نہ کسی موضوع پہ جو سی پیک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے ان منسٹریز میں ڈسکس ہوتا ہے. اس میں باقاعدہ کویسچنز ریز کیے جاتے ہیں, باقاعدہ ان کے جوابات دیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسمبلی میں کہ سینٹ کی کمیٹیز کے ساتھ یہ ڈسکس نہیں کیا جاتا. دوسری چیز جو ہے شفافیت پہ ڈائریکٹ آ جائے کیونکہ وقت کام ہے, کیونکہ قومی اسمبلی کا شفافیت پہ ڈائریکٹ آ جائے, کوئی ایسا کویسچن آور نہیں ہوگا جس میں 30 سے 40% جو ہے وہ سی پیک ریلیٹڈ کویسچنز نہ ہو جن کے جوابات نہیں دی جاتے. صوبوں کے اعتماد میں لینے کا سوال کیا گیا. 6 GCC کو ہم یہاں پہ مثال کے طور پہ پیش کریں گے. تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ موجود تھے اور اب جو بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں وزیر اعظم صاحب کی شرکت انہوں نے کی تو باقاعدہ تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ ان کے ساتھ موجود تھے اور ایک یکجہتی کا انہوں نے اظہار کیا اور ایک کنسنسس کا اظہار ہوا. شفافیت پہ کوئی ایسا سوال نہیں. انفارمیشن کی ٹرانسپیرنسی میں نے جس طرح ذکر کیا تمام صوبوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے. ایوری ڈیٹیل ان کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. ہماری ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں. میرے خیال میں کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے کہ جس کو خفیہ رکھا گیا ہے. تمام پروجیکٹ کی ڈیٹیل تمام انفارمیشن اویلیبل ہے, سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اویلیبل ہے. کوئی انفارمیشن ایسی نہیں ہے کہ جو خفیہ رکھی گئی ہے. پلان کے حوالے سے اون ساہی نے کویسچن اٹھایا کہ کیا صوبوں کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ کون سا پلان شیئر کیا جا رہا ہے. 6 GCC میں وہی ورژن ڈسکس ہوا کہ جو صوبوں کے ساتھ شیئر کیا گیا. تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ موجود تھے. ان کی موجودگی میں باقاعدہ کوئی 1 گھنٹے کے قریب اس پہ طویل ڈسکشن ہوئی جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہی ورژن فائنلائز کیا جائے گا. دونوں کی ایگریمنٹ ہوگی. تمام صوبوں کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد ان کی ایگریمنٹ ان کی انپٹ لی گئی اور پھر اس کے بعد جا کے چلو اب ایک سوال تو کرنے دو, میں کنکلوڈ تم سے کراؤں گا. میں آپ سے کنکلوڈ کراؤں گا لیکن ایک سوال کی اجازت آپ دے دیں کم از کم نا. اون سائی انہوں نے کافی وضاحت کری. آپ بتائیے, یہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو بریفنگ دیتے ہیں کمیٹیز کو اور کو. اون سائی
سر یہ بریفنگز تو دیتے ہیں لیکن انہی کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں اور جو ممبران ہیں اس میں جو آپ کے کراچی کے تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد عمر، مجھے ان کا نام دیکھیں بھول گئے، اتنے قاداور شخصیت ہیں، وہ جو ہیں وہ باقاعدہ اس میں کہتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اس پہ باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا چیزیں۔ اور دوسری ایک اور چیز جو خرم حسین صاحب ہیں جنہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے اور اس سے پہلے پیمنٹ کے حوالے سے آرٹیکل لکھا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ کل ایک اور آرٹیکل لکھ رہے ہیں۔ آپ کل تک انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ کہا ہے احسن اقبال صاحب کو کہہ کے کہ آپ کل تک جو شور مچانا ہے مچا لیں، میں کل اپنا ڈان کے صفحے پہ اپنا جواب دوں گا۔ تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا یہ ان کو سو کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ ڈان لیک تو آپ نے کہہ دیا، ڈان لیک 1 تھا اس میں تو ہم نے دیکھا کیا ہوا، تو کیا کوئی پلان ہے کہ اخبار کو اور اس رپورٹر کو یہ جو رانگ انفارمیشن وہ دے رہا ہے اس کی بیسس بنا کے کوئی نوٹس بھیجا جائے گا یا کہیں پہ بقیہ 2 منٹ میں شوکت کو ہی دوں گا۔ اب شوکت خٹک پہ اتنا تو بوجھ مت ڈالو نا کہ وہ کر دے گا سوٹ اور تم صحافی وہ کرے گا، یہ بھی یار آپ لوگوں کی صحافی لوگوں کی ذاتی ذرا سی ہے ویسا کہ پھر بھی شوکت خٹک جی خٹک اس آخری جو انہوں نے بات کی سو کرنے کا، اس پہ تو چونکہ پالیسی ڈیسیجن ہوگا اس پہ تو میں کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن یقیناً ہم نے اس کا ریبٹل جاری کیا ہے اور میں نے دیکھا وہ بہت مختصر سا ہے، وہ بہت ہی مختصر سا ہے، بہت ہی مختصراً جو انہوں نے بات کی کہ پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کو گلا ہے کہ انفارمیشن شیئر نہیں کی جاتی۔ ان کی 2 حکومتیں پیپل پارٹی کی حکومت سندھ میں ہیں، ہر انفارمیشن ان کے پاس موجود ہوتی ہے، ہر فورم پہ وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جوائنٹ ورکنگ گروپ میں جی سی سی میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ سملرلی پی ٹی آئی کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، ان کے وزیر اعلیٰ، ان کے وزراء، ان کے جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں وہ ہر فورم میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، وہ جوائنٹ ورکنگ گروپ کا فورم ہو، وہ جی سی سی کا فورم ہو یا اس کے علاوہ پروگریس ریویو، ہر جو سی پیک کی تقریباً ماہانہ یا ہر دوسرے مہینے ہماری پروگریس ریویو میٹنگز ہوتی ہے، ہر انفارمیشن اس میں شیئر کی جاتی ہے، ہر ڈیٹیل شیئر کی جاتی ہے، وہ سارے لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی یہ گلہ کرتا ہے تو میرے خیال میں بجا نہیں ہوگا۔ ہر انفارمیشن شیئر کی گئی ہے، شفافیت کی انتہائی کوشش ہوئی ہے اور حد الوسع یہی کوشش ہے کہ لوگوں کا یہ گلہ یہ شکوہ نہ رہیں۔ آپ میرے خیال میں مجاہد صاحب آپ ویب سائٹ دیکھیں، سی پیک کی جو اپنی ویب سائٹ ہے cpec.gov.pk، اس میں کوئی A to Z تمام پروجیکٹس کی ڈیٹیل موجود ہے اور ان کے ڈیڈ لائن، ان کی ٹائم لائن ساری اس کے ساتھ موجود ہے، اب تو یقین کر لینا آپ نے ہر چیز موجود ہے۔ آن کا اطمینان ہوا یا نہیں ہوا؟ میں تو بھائی آپ کے ساتھ اسلام آباد جب اب وہ کہا جا رہا ہے میرے خیال ہے اس پہ کل بات کریں گے، کیونکہ آپ نے جب یہ خبر دے دی ہے اور مجھے کہا بھی جا رہا ہے کہ میں صرف آپ لوگوں کا شکریہ کر کے جات لوں، تو میں یہ سمجھوں کہ اب نیوز لیک 2 کا پینڈورا باکس کھل گیا ہے اور اگر 4 5 6 7 دن اب آپ آن سائی اسی میں مصروف رہیے گا اور ہمارے ترجمان شوکت خٹک بھی اور باقی خبریں سب پس منظر میں کیا۔ مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے، کل اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔